سردار مہتاب خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ کو وقت دینے کا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بھی۔ آپ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، پارٹی ٹکٹ کے حصول کے لیے خواہش کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن لڑے میں نے کبھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا بھی نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں مسلم لیگ میں اس درجے پہ تھا جہاں پہ ٹکٹ جو ہے وہ ہم لوگ بڑے کنٹسٹنٹس ہوتے تھے، تو ٹکٹ تو مجھے مل جایا کرتا تھا۔ اس دفعہ میں نے سچی بات ہے خواہش کا اظہار نہیں کیا، تو ان حالات میں اپنے آپ کو بڑا کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ ہماری جو پارٹی پالیسیز ہیں وہ بھی کافی ڈیویٹ کر رہی ہیں، جو ہماری مسلم لیگ کا جو خاصہ ایک زمانے میں رہا، یہ اس ملک کی بڑی جماعت میں تھی، اور اس میں میاں نواز شریف صاحب کا بہت بڑا رول تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ کو ایک بڑی پاکستان کی بڑی جماعت بنایا۔ لیکن بہرحال وہ پالیسیاں اور تھیں، جب وہ خود بھی بڑے ایکٹیو پولیٹیشین تھے، جماعت کی قیادت ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی تھی، فیصلے کرنے میں کافی دانش اور پریگمیٹزم نہیں ہوتا تھا، دانش زیادہ ہوتی تھی، ملک کے مفاد کو زیادہ سامنے رکھا جاتا تھا۔ اب چیزیں بدل گئی ہیں، اس لیے میں بھی ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ تو کیا اب مسلم لیگ نون کی فیصلہ سازی نواز شریف کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ میرے خیال میں بہت نئے فیکٹر شامل ہو گئے ہیں، ان کی فیملی کے بھی بڑے انفلوئنس بڑھ گیا ہے پارٹی پالیسیز کے اندر، اور پھر جو ہے وہ اب سیاست کا جو انداز ہے وہ کسی اور چینل کے ذریعے، کسی اور راستے سے جو اقتدار میں آنے کی جو خواہش ہے، وہ ہمارے جیسے جو سیاست میں ایک نظریہ اور ایک عقیدہ رکھتے رہے ہیں، ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس کو قبول کرنا۔ تو کیا آپ اور جو دیگر مسلم لیگی رہنما نواز شریف سے دور ہو رہے ہیں، اس کی وجہ مریم نواز ہے؟ میرے خیال میں کسی ایک فرد کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن قیادت میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اس کی سوچ اور فکر میں تبدیلی آ رہی ہے۔ جو نواز شریف صاحب کے آبجیکٹیوز ایک زمانے میں پاکستان ہوتا تھا، اس کے عوام ہوتے تھے، اور اپنی جماعت کی جو قیادت تھی اس کو ہم نے اس ملک میں بڑے اچھے اصولوں پہ چلائے رکھا۔ اب اس میں کافی چینج آ رہی ہے، اور اس میں انفلوئنس جو ہے وہ کافی نئے فیکٹرز داخل ہو گئے ہیں، تو میں کسی کا نام لیے بغیر میں خیال میں یہ کہوں گا کہ اب وہ بات رہی نہیں ہے۔ آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، گورنر رہے، وفاقی وزیر رہے، اب آزاد حیثیت میں منتخب ہو کے کیا حاصل کرنا چاہیں گے؟ میں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا اس لیے ارادہ کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ میری جو ذاتی تجربہ ہے اس میں بڑی مایوسی ہے، جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی لیڈرشپس ہیں، جو ان کا اس وقت رول ہے ملک کے لیے، اس کو میں بہت اس کو اچھا جان نہیں رہا میں۔ اس میں اور بھی دوسری بھی فورسز شامل ہیں، دوسرے سو کالڈ اسٹیک ہولڈرز جن کو آپ کہتے ہیں، حالانکہ کسی دنیا کے کسی سویلائزڈ ملک میں سیاستدانوں کے علاوہ کوئی اور اسٹیک ہولڈر نہیں ہوا کرتا، لیکن ہمارے یہاں اور بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب میں دیکھتا ہوں تو کوئی اسپیس رہی نہیں، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ میں اگر خاموشی سے بیٹھ جاؤں گھر، تو یہ ہمارے جیسے لوگ جو اس ملک کے، جس کو بہت کچھ دیا ہے اس ملک نے، ان کو خاموش ہو کے گھر بیٹھنا نہیں چاہیے، وہ آئیں، باہر سامنے آئیں۔ الیکشن کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن نواز شریف نے ابھی تک اپنی انتخابی مہم کا آغاز نہیں کیا۔ میرے خیال میں ان کو یہ غالباً اس کا یقین ہے کہ جو نتیجہ ہوگا وہ ان کے حق میں ہوگا، تو ان کو الیکشن کمپین کی شاید اتنی بڑی ضرورت نہ پڑے۔ جو ہمیں اب سنتے ہیں، جو باہر باتیں کی جاتی ہیں، وہ باتیں جو ہے وہ مختلف ہیں، اور جو عملی سیاست ہے، الیکشن کی پالیٹکس ہے، وہ بالکل ذرا مختلف ہے۔ تو ابھی ہم نے کسی بھی جماعت کو اس طرح اعتماد سے الیکشن پروسیس میں اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا موجودہ نواز شریف کمپرومائزڈ نواز شریف ہیں؟ دیکھیے، میں یہ بات ایسے الزام کے طور پر نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا ایک بڑا کریکٹر رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی ہے، تو ہم سب ان کو اس شخصیت سے جانتے ہیں جو لڑنے والا نواز شریف ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے رول کو پاکستان کی سیاست میں نہیں دیکھنا چاہتا، بہرحال ان کی سوچ اور ہے، اور اسے کروایا کچھ اور جا رہا ہے۔ تو نواز شریف اب بھی ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پہ قائم ہیں یا ہٹ گئے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی الیکشن میں جب اتریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان کا دل بہرحال یہ ہے، وہ ووٹ کو عزت دینے کے لیے کہے گا،
لیکن حالات جس طرح ان کو طرف جا رہے ہیں، لے جائے جا رہے ہیں ان کو جماعت نے اپنا ایک لیڈر تو بہرحال وہی ہے، اور ان کو جماعت کے جو مختلف جو اس کے اندر جو قوتیں ہیں، جماعت کے اندر بھی اب اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی بات کو کریں جو کمپرومائز باتیں ہیں۔ تو نواز شریف اور عمران خان آپ کو انتخابات میں عملی طور پہ حصہ لیتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات تو ہمیں صاف نظر آتی ہے کہ عمران خان کا الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کوئی موقع موجود نہیں ہے، اور یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسے حالات سامنے نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کوئی بہت بڑی کنٹریبیوشن بھی کر سکیں گے، اور ان کی جماعت کا جو اسٹرکچر ہے، اس کا ڈھانچہ ہے، وہ بھی تقریباً تتر بتر ہو چکا ہے۔ تو مجھے نظر یہ آتا ہے کہ ان کے لیے بڑا کم سپیس ہوگی، ان کے لیے جگہ بڑی محدود جگہ ہوگی۔ بس نواز شریف صاحب تو الیکشن کے لیے بالکل تیار ہوں گے، اور ان کے لیے تو راستے صاف کر دیے گئے ہیں۔ موجودہ جو حالات ہیں اس میں انتخابات کی ساکھ کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر پائے گی؟ دیکھیے، انتخابات کے ساکھ کے بارے میں تو میں صرف بالکل سیدھا سادہ میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ کوئی ساکھ نہیں ہے، اس کو ملک کے لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ واحد انتخاب ہے جس کے نتیجہ پہلے نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور جو لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی، سیاسی لیڈرشپ کی، وہ سردست ایک طرف ٹلٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف جو دوسری بڑی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان، ان کے لیے کوئی سپیس چھوڑی نہیں جا رہی۔ تو اس ماحول میں جب الیکشن ہوں گے تو کوئی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اس کا مدت کتنی ہوگی وہ میں کچھ قبل از وقت نہیں کہہ سکتا، لیکن میں ایک بات آپ کو اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ جب بھی ایسی پارلیمنٹس وجود میں آتی ہیں جو عوام کی رائے سے نہ نکلے، ان کا وجود ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان الیکشن ملتوی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ سینئر سیاستدان ہیں، کیا امن و امان کے باعث الیکشن کو التوا میں ڈال دینا چاہیے؟ مولانا فضل الرحمان ایک سینئر پولیٹیشین ہے، اور ان کو واقعی خیبر پختونخوا میں جو خاص طور پہ اوپر بلوچستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی حالات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں، بڑے خطرات ہیں وہاں پہ۔ آج بھی حکومتیں جو ہیں وہ بڑی مشکل سے اپنی ڈے ٹو ڈے فنکشننگ کرتی ہیں۔ تو ان حالات میں جس کو ایک آزاد ماحول میں الیکشن کرانے کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ ساری جماعتوں کو کسی تھریٹ کے بغیر، کسی ہیراسمنٹ کے بغیر وہ پروسیس میں شامل ہوں، تو میرے خیال میں مولانا کے لیے بھی سپیس اس طرح نہیں، اور باقی جماعتوں کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، صرف مولانا ہی نہیں بلکہ جو دوسری جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی، ان کے لیے کوئی آسان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی آزادی کے ساتھ چلا سکے۔ تو الیکشن کا ڈیلے ہونے کے بارے میں ذاتی طور پر تو ایسی رائے نہیں رکھتا کہ میں کہتا ہوں الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو گیا تو اس کو ہو جانا چاہیے، بہرحال اس کے نتیجے کو اچھے نہیں نکلیں گے۔ تو کیا انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا؟ اس ملک کی ایک بڑی جماعت کو اگر آپ موقع نہیں دیتے آزادی کے ساتھ کہ وہ اپنی الیکشن کو لڑ سکے، جیسے پی ٹی آئی کے میں نام لیتا ہوں، تو اس کی جو بہت بڑی تعداد ہے اس ملک کے اندر، خاص طور پر نوجوان طبقہ اس کے ساتھ ہے، وہ یہ بات کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو جب وہ لوگ انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے، ان کی جماعت کو موقع نہیں ملے گا آزادی کے ساتھ کوئی الیکشن میں جائے، تو اس کا نتیجہ تو بہرحال کوئی قبول نہیں کرے گا، اور پھر نہ صرف ملک کے اندر اس کی قبولیت نہیں ہوگی، بلکہ جو عالمی سطح پر بھی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے وہ بھی بڑی ڈاؤٹ فل ہوگی۔ سردار مہتاب خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ سے گفتگو کا۔